نحمدک اللہ نشکرک اللہ آمنا باللہ استغفر اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی چلتے ہیں ہمارے سلسلہ وار درود شریف کی برکتوں کے سلسلے میں کہ آج کا عنوان ہے کہ جو شخص حضور پر درود پڑھتا ہے اس پہ کیا کیا انعام کیا جاتا ہے، کیا کیا انعامات کی برسات ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ القوی جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ مومن ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور 20 غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ درود شریف سبب قبولیت کی دعا کا ہے، اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہو جاتی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب جنت پر قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام حاجت کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، صدقہ قائم مقام بلکہ صدقے سے بھی افضل ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ القوی مزید فرماتے ہیں، درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہے، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ یعنی لوگوں، یہ وہ 2 چیز ہے جو انسان کو اگر گھیر لے تو انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، مصیبتیں اور بیماریاں۔ لیکن دیکھیے کیا بڑا انعام ہے، اگر کوئی اس میں پھنسا ہوا ہے، زیادہ تر لوگ پھنسے ہوں گے لیکن کوئی پھنسا ہوا ہے تو اللہ کریم درود شریف کی برکت سے ان 2 بڑی چیزوں کو بھی آسانی سے دور ہو رہا ہے۔ بندہ اگر غور فکر کر کے درود شریف پڑھنا شروع کرے تو اسے ایسی ایسی برکتیں ملیں گی، انسان حیران رہے گا۔ پھر خوف خدا خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہے، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے خلاصی نجات ملتی ہے، تنگستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، ملائکہ درود پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ اس میں ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والا کا نام حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کش پناہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، محاسن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں گھر کر جاتی ہے اور کثرت سے درود شریف سے صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے اور خوش نصیبوں کو درجات قربت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جاتا ہے اور خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فیض آثار نصیب ہوتا ہے۔ روز قیامت مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کی سعادت نصیب ہوں گی، فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، فرشتے اس کے درود کو سونے کے قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور فرشتگان سیاحین یعنی زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس کے درود شریف کو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پڑھنے والے
اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت القوی جذب القلوب میں مزید فرماتے ہیں، درود و سلام پیش کرنے والے کے لیے سعادت یہ ہے کہ اسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جواب سلام سے مشرف فرماتے ہیں۔ لوگوں، حضور خود جواب دیتے ہیں، خود جو حضور پر درود شریف پڑھتا ہے حضور خود جواب دیتے ہیں۔ لوگوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارا نبی ہمیں سلام کہتا ہے، تو یقیناً جب حضور ہمیں سلامتی کی دعا دیں گے تو ہم کیسا کوئی کام میں اٹک جائیں گے، کیسا ہمارے پاس بلائیں ہمارے قریب آئیں گی۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، لوگ اس سے ناواقف ہے۔ درود شریف پڑھنے میں اتنی برکتیں اللہ رکھی ہے کہ آپ ایک مرتبہ عادت ڈال لیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ایک ادنا غلام کے لیے اس سے بلا تر سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب سلام کی صورت میں دعائے خیر و سلامتی فرمائے۔ اگر تمام عمر میں صرف ایک بار بھی یہ شرف حاصل ہو جائے تو ہزارہا شرافت و کرامت اور وہ خیر و سلامتی کا معجب ہے۔ لوگوں، تو ہمیں بس درود شریف کی عادت ڈالنی ہے۔ تو سبھی کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی یقیناً کہ ہمیں کون سا درود شریف کی عادت ڈالنی ہے۔ دیکھیے، درود شریف آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے پوچھے تو سب سے چھوٹا درود شریف اور جتنے بھی وہ برکت ہے اس میں مل جائے گے۔ آپ کو بس صلی اللہ علیہ محمد بھی اگر پڑھ لے تو یہ بھی درود شریف میں شامل ہو گیا۔ آپ کو بس یہ درود شریف، جیسا میرا ایکسپیرینس ہے اس میں، یہ درود شریف آپ کو ہے نا 500 اگر آپ 500 کی نیت کرتے ہیں، 500 مرتبہ پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، صرف اور صرف آپ کو 5 سے 6 منٹ لگے گا۔ اگر آپ آہستہ سے بھی پڑھیں گے تو 5 سے 6 منٹ آپ کو یہ درود شریف پڑھنے میں 500 مرتبہ لگ جائے گا۔ اگر آپ 1000 کی نیت کرتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ 1000 کی آپ نیت کر لیتے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف 11 سے 12 منٹ لگ جائے گا یہ درود شریف پڑھنے میں۔ تو لوگوں، اس کی عادت ڈالیے۔ دیکھیے، آپ کے 24 گھنٹے میں ہم کو ہے نا صرف 12 منٹ یعنی 10 سے 12 منٹ ہم کو کاٹنا ہے اور درود شریف اس میں پڑھ لینا ہے۔ تو آپ کو جتنی بھی یہ برکتیں میں نے سنائی ہیں سب آپ کو شامل ہو جائے گی، اب سب آپ کو یہ برکتیں انٹائٹل ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں ہے نا یہ لکھ دی جائے گی، کیونکہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو جیسا کتابوں میں آیا ویسا آپ کو مل ہی جائے گا۔ جیسا حدیث شریف میں جو برکت درود شریف کی آپ کو بتائی گئی ہے وہ سب برکتیں آپ کو ہے نا مل جائے گی۔ بس ہمیں 24 گھنٹے میں اپنا دماغ سیٹ کر کے، شیطان بہت بہکائے گا، ہمیں اپنا 12 منٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے دینا ہے۔ لوگوں، بس 12 منٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، درود شریف کے لیے خاص کر اپنی زندگی میں ہمیں ایک عادت ڈال لینی ہے، کیونکہ ہم تو گارنٹی ہے کہ ہمارے اعمال تو قبول ہوں گے نہیں، لیکن یہ عمل جس میں حضور کا نام ہے یہ تو قبول ہونا ہی ہے۔ تو لوگوں، کیوں ہم اس سے پیچھے ہٹیں؟ آئیے آپ بھی عادت ڈالیے اور آپ کے احبابوں کو بھی اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کریم درود شریف کی برکت کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ درود شریف کی برکت کے صدقے میں اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ خواب میں دیدار نصیب عطا فرمائے۔ اس درود شریف کی برکت صدقے میں ہمارے ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے، ہمارے والدین کا ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ درود شریف کے برکت کے صدقے میں اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ حضور کے سامنے جب ہمارا نام پیش کیا جائے تو مولا حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے۔ مولا، یہ شرف ہمیں درود شریف کی برکت کے صدقے میں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔